اور عشق میں بھی اضافہ نہ ہو، تڑپ بھی نہ بڑھے، اور صرف مختصر سی بات کر دی جائے کہ جس سے پوری کتاب سمجھ میں آ جائے، تو اللہ پاک ایسا کرے کہ ہمارے دل کو بھی کھول دے، ہمارے دماغ کو بھی کھول دے۔ ہم جس ولی کامل کے سالانہ عرس کی محفل میں، جسے 11ویں شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہم جس کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، ہمارے مرشد پیران پیر 12ویں وارے آقا کا میلاد منایا کرتے تھے۔ آج حضور کے غلام 12ویں بھی مناتے ہیں، 11ویں بھی مناتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں مشہور کیسے ہوئی کہ آپ چاند کی 11 تاریخ کو حضور کی آمد مصطفیٰ کی میلاد کی محفلیں سجایا کرتے تھے۔ جب آپ نے ذکر خدا کیا، آپ کا بھی نام اللہ نے 2 جہاں میں مشہور فرما دیا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ولیوں کے امام ہیں، آپ ولیوں کے سلطان ہیں، آپ امام الاولیاء ہیں، سردار الاولیاء ہیں، آپ محبوب ربانی بھی ہیں، قطب ربانی بھی ہیں، شہباز لامکانی بھی ہیں، اور جتنے دنیا میں پیر ہیں ان کے پیر یعنی پیران پیر ہیں۔ اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظمت سے مالا مال کیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت سید ابو صالح محمد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس رات میرے لگتے جگر کی آمد ہوئی، جس رات میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی، میں نے اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھا کہ نور والے آقا ہمارے گھر تشریف لے آئے، صحابہ اکرام ہمارے گھر تشریف لائے، اولیاء اللہ ہمارے گھر تشریف لائے، فقراء کا ایک تانتا بندھا ہوا تھا، گویا غوث پاک کے در پر لوگ کٹوڑا لیے، کاسا لیے ہوئے بھیک مانگنے کے لیے یہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جس عبد القادر جیلانی کی ولادت کی بشارتیں جنید بغدادی نے دی، سر سقطی نے دی، ابو بکر بن حوار نے دی، حضرت امام حسن عسکری نے دی، آپ کی ولادت سے پہلے جتنے اولیاء اللہ حضور غوث پاک کی پیدائش کی بشارتیں دیتے رہے، اعلان کرتے رہے، مجدہ سناتے رہے، آج اس ولیوں کے امام کی آمد کا وقت ہو چکا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں تشریف لائے، آپ کی ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کی زبانی سنیے، فرماتی ہیں میرا گھر جو ہے مرقعہ نور بنا ہوا ہے، مسجائے نور بنا ہوا ہے، اور میرے گھر کے اندر ایک نور پھیلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو، آپ کے پیر صاحب آئیں گے، شیخ صاحب آئیں گے، امام صاحب آئیں گے، حضرت صاحب آئیں گے، اللہ اکبر، لیکن غوث اعظم آئے تو صرف اولیاء نہیں آئے، صحابہ نہیں آئے، خود نبیوں کا امام تشریف لے آیا ہے۔ اور حضور نے کہا اے ابو صالح، حضور غوث پاک کے والد، اے ابو صالح، اللہ جو آپ کو بیٹا عطا کر رہا ہے وہ صرف آپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ مجھ مصطفیٰ کا بیٹا بھی ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اس شہزادے کی شان ولیوں میں ایسے ہے جیسے میری شان نبیوں میں ہے، جیسے میرا مقام نبیوں میں ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء کا اس میرے شہزادے، اس بیٹے کی شان ولیوں میں ایسے ہے جس طرح میری شان نبیوں میں، اور آسانی کے ساتھ کہ جس طرح میرا مقام نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح عبد القادر کا مقام ولیوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیدائش جن حالات میں ہوئی، کفر عروج پہ تھا، شرک عروج پہ تھا، بدعمالیاں پھیلی ہوئی تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی برکت سے اللہ نے راہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کا راستہ عطا فرمایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ اور میں اپنے بچوں کا نام عبد القادر رکھتے ہیں، آپ اور میں ہم اپنے بچوں کا نام محی الدین رکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا نام اولیاء اللہ کے نام پہ رکھتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ سے ہم سب محبت کرتے ہیں، اور ولیوں سے محبت کا جو درس دیا ہے وہ قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں انہی کی وجہ سے اللہ بارش کو نازل فرماتا ہے، انہی ولیوں کی وجہ سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے، اور انہی کی وجہ سے اللہ بلائیں دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم محبت کرتے ہیں۔ آپ کی ماں کہتی ہے کہ جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے شہزادے کی پشت پر حضور علیہ السلام کے قدم کا نشان لگا ہوا ہے، اسٹیمپ لگی ہوئی ہے کہ تصدیق شدہ۔ حضور علیہ السلام جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ، حضور کی والدہ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ان کی پشت پر مہر نبوت کا نشان تھا۔ آپ سمجھے اس بات کو، مہر نبوت یعنی اب حضور کے بعد جب انسان اپنے ڈاکومنٹ کمپلیٹ کرتا ہے، جب انسان اپنی کام کی انوائس کمپلیٹ کرتا ہے تو آخری میں دستخط کرتا ہے، اپنی کمپنی کی اپنی اسٹیمپ لگاتا ہے، بس اس کے بعد کوئی پیپر نہیں ہے، کوئی کاغذات نہیں ہے۔ تو سب سے آخر وہ اسٹیمپ لگا کر یہ بات ثابت کر دی کہ بات ہے مکمل، ڈاکومنٹ ہے مکمل۔ اب سارے نبی تو دنیا میں آئے، جب سرکار آئے حضور علیہ السلام کی پشت پہ مہر نبوت لگی ہوئی ہے، کیا مطلب؟ یہ میرا آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں آ سکتا، اب حضور کا کام کرے گا کون؟ اللہ نے اولیاء اللہ کو بھیجا، صحابہ کو بھیجا، اہل بیت کو بھیجا۔ اب جب اولیاء اللہ آئے، میرے آقا بھی جانتے ہیں، میرا رب بھی جانتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو عبد القادر جیلانی کو مانیں گے اور کچھ نہ مانیں گے، تو کیوں نہ عبد القادر کو دنیا میں بھیجا جائے تو تصدیق کے ساتھ بھیجا جائے، اسٹیمپ لگا کر بھیجا جائے۔ حضور آئے تو مہر نبوت لگی ہوئی تھی، جب حضور غوث پاک آئے تو سرکار نے اپنے پنجے کا نشان آپ کی پشت پہ لگایا ہوا تھا کہ عبد القادر جیلانی تیرا کوئی بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا، تیرا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ پر اگر کسی بڑے کا ہاتھ ہو آپ چوڑے ہو جائیں گے، مجھ پر کسی بڑے کا ہاتھ ہو میں بھی چوڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کسی دنیا دار کی حمایت ہو تو ہم چوڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے، جس کی پشت پر پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ لگا ہوا ہو، جس کی پشت پر پیارے مصطفیٰ کا قدم لگا ہو، تو اسی لیے کہا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آپ سننا نہیں چاہتے اس لیے بھی میں خود بریک لگا دوں گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت بتائیں آپ کو کیسے اور کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ سمجھے میری بات؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہمیں تو پتا ہے آپ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ اللہ کے ولی کا چہرہ ہی بتاتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے۔ کوئی ولی ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، کہاں سے ہوتا ہے؟ کوئی ہوتا ہے مادر ذات ازلی، پہلے سے لکھا گیا ہے، یہ آئے گا ہی ولی ڈائریکٹ، یہ آئے گا ہی ڈائریکٹ، آئے گا اور اپنا عہدہ سنبھالے گا، مال تیار ہے، سیٹ تیار ہے، عہدہ تیار ہے۔ حضور غوث پاک ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی ہیں، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے گیا تو میرے استاد نے مجھے کہا، بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھو بسم اللہ، پڑھو الحمدللہ۔ آپ نے الحمد سے لے کر مکمل 18 پارے منہ زبانی استاد کو سنا دیے۔ استاد کہنے لگے، بیٹا عبد القادر، آج سے پہلے کون سے استاد کے پاس، کون سے مدرسے میں آپ نے قرآن پڑھا؟ کہا استاد جی آج تک میں نے مدرسے کا منہ ہی نہیں دیکھا، آج تک کسی استاد کے پاس پڑھا ہی نہیں، تو بیٹا یہ 18 پارے کیسے حفظ ہو گئے؟ آپ فرماتے میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں قرآن حفظ کیا ہے، میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں، کیوں کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، جو 9 مہینے کا وقت ہے، میری ماں باہر قرآن پڑھتی تھی، میں اندر قرآن مجید کو حفظ کر رہا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا
کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں جب اپنے گھر سے نکلا مکتب مدرسے پڑھنے تو مجھے محلے کے بچے بولتے آؤ عبد القادر میرے ساتھ کھیلو۔ آپ فرماتے جب میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتا تو میرے کان میں آواز آتی عبد القادر ہم نے آپ کو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب میں رات کو بستر پر لیٹتا آنکھیں بند کرتا نیند آتی ابھی آنکھ لگتی کہ کوئی میرے کان میں کہتا عبد القادر ہم نے آپ کو سونے کے لیے پیدا نہیں کیا، تو میں ڈر کے بیٹھ جاتا کہ میری کان میں آواز کہاں سے آئی۔ حضور غوث پاک فرماتے ایک مرتبہ میں جنگل کی طرف نکلا تو بچے بیل کی دم پہ ہاتھ لگا رہے تھے، دم کو موڑ رہے تھے۔ مجھے کہا عبد القادر آپ بھی ہاتھ لگاؤ۔ حضور غوث پاک کہتے عجیب و غریب معاملات میرے ساتھ ہوتے، اور میں نے جب بیل کی دم پر ہاتھ رکھا بیل نے اپنی گردن موڑ کے مجھے کہا عبد القادر اللہ نے میری دم موڑنے کے لیے آپ کو پیدا نہیں کیا۔ کہ جب جانور مجھ سے کلام کرتے میں ڈر کے اپنے مکان کی چھت پہ بھاگا، کھڑا تو جیلان میں تھا، اللہ نے سارے پردے آنکھوں سے ہٹا دیے اور جیلان کی زمین سے کھڑے کھڑے میں نے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کر لی، عرفات کے میدان حج کا میدان میں نے دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ معاملات میرے ساتھ ہوا کرتے تو میں سمجھ گیا اللہ نے ولایت کا تاج میرے ماتھے پہ سجایا ہوا ہے۔ اور میں مدرسے جاتا میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت چلا کرتی تھی، اور جب مدرسے میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی تو آواز آتی بچوں جگہ دے دو، دیکھ نہیں رہے اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے مجھے پتہ چل گیا کہ مجھ پر میرے رب کی کرم نوازی ہے، مجھ پہ میرے رب کا لطف و عنایت ہے، میرے رب مجھ پہ مہربان ہے، اور یہ طرح طرح کی جو نشانیاں ہیں وہ مجھے دکھائی دے رہی ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ کے ان مقبول بندوں میں ہیں۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں میں اپنی ماں سے اجازت لے کر میں بغداد گیا۔ آپ کی ولادت ہوئی ہے جیلان میں، اور جیلان ہے ایران میں، آپ کی والدہ کی مزار بھی وہیں پر ہے، آپ کے والد کی مزار بھی وہیں پر ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں بغداد گیا تو علم ظاہری میں نے پڑھا، عالم حافظ مفتی شیخ الاسلام شیخ الحدیث جتنا علم تھا نا کتابوں میں نے وہ سارا علم پی لیا، سارا علم مجھے یاد ہو گیا۔ آپ کا حافظہ ایسا تھا جس کتاب کو ایک بار دیکھ لیتے دوسری بار ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی، سب کچھ یاد ہو گیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھ پر اللہ کا یہ کرم تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک فرماتے جب میں بغداد آیا تو شیخ حماد کے مدرسے میں پڑھتا تھا، دن میں مدرسہ پڑھتا تھا، رات جنگلوں میں گزارتا تھا، کوئی گھر تو تھا نہیں۔ آج غوث پاک کے نام سے اللہ ان کو گھر عطا کر دیتا ہے، کسی کی ہوٹلیں چل رہی ہوتی، کسی کی دکانیں غوث پاک کے نام سے چل رہی ہے نا، غوثیہ کارنر، غوثیہ اسٹیٹ ایجنسی، غوثیہ موبائل، غوثیہ چائے والا ہے نا، یہ غوثیہ بلڈنگ، غوثیہ یہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں جس کے نام سے اللہ نواز رہا ہے اللہ نے اس کو کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہوگی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب چھوٹا سا تھا تو بغداد پہنچا۔ بغداد میں علماء کی محفل میں جاتا تھا، ان کا بیان سننے جاتا تھا، ان کی مجلس میں جاتا تھا۔ ہم تو تھوڑا سا پڑھ لیں تو کہا یہ تو مجھے اچھے تو یہ تو مجھے خبر ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو بچپن سے سن رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا ہر نئی بات کہیں نہ کہیں سیکھنے کو ضرور ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے علم کو پیچھے رکھ دیا، ہم نے علم کو دیوار سے لگا دیا۔ یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں فرمائے کہ یہ لازوال دولت ہے، یہ نہ ختم ہونے والی جتنی عزتیں ہیں یہ علم کی برکت سے، اور اس میں علم میں ہے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں ایک مسجد میں گیا، اس مسجد کے امام و خطیب کا اور اللہ کے ولی کا نام تھا اور استاد کا نام تھا تاج العارفین۔ کیا نام تھا؟ تاج العارفین ابو الوفا کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تاج العارفین یعنی جو عارف ہوتے ہیں۔ عارف کس کو کہتے ہیں؟ یہ عارف بھائی نہیں، عارف اسے کہتے ہیں جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ عارف پہچان، کیا اللہ کی پہچان ہے ہمیں؟ بات ہے عارف باللہ، جس کو
اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے. اور جتنے عارف باللہ تھے نا ان سب کے امام تھے تاج العارفین ابو الوفا کاکیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضور غوث پاک کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا, ان کی مسجد میں لوگوں کا جمع غفیر تھا. آپ ممبر پہ بیان کر رہے تھے, ممبر پہ بیان کر رہے تھے. جیسے میں مسجد میں داخل ہوا حضرت نے اپنی تقریر روک دی اور کہا یہ جو بچہ محفل میں آیا ہے اس کو باہر نکالو. حضور غوث پاک فرماتے مجھے ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیا. لوگ دیکھتے رہے یہ کون ہے, اب بھلا کوئی مسجد سے کسی کو باہر نکالتا ہے؟ سارے لوگ دیکھتے رہے. حضور غوث اعظم پھر محفل میں آئے. ہمیں کوئی ایک بار نکال دے ہم دوسری بار اس کا منہ بھی نہ دیکھیں, لیکن ان کی جو غرض تھی وہ علم کی تھی. حضور غوث پاک محفل میں دوبارہ آئے, حضرت نے پھر تقریر چھوڑی اور کہا یہ جو بچہ آیا اس کو دوبارہ مسجد سے باہر نکالو. سارا مجمع پلٹ کے دیکھنے لگا یہ کیا ہے, کون ہے, کیوں حضرت ان کو باہر نکال. اب تیسری بار حضور غوث اعظم پھر آئے. اب تاج العارفین خود ممبر سے نیچے اترے, عوام سے ہوتے ہوئے. حضور غوث پاک کی عمر ابھی 18 سال غالباً تھی, 18-19 سال, بہت بہت تو 20 سال. آپ اتنے بڑے مقام پر فائز ہیں, تاج العارفین ہیں, آپ گئے مجمع میں ہوتے ہوئے حضور غوث پاک کے ہاتھ کو پکڑا اور آپ کو چومنے لگ گئے. ماتھا چوما, سینے سے لگایا, کہا آؤ بیٹا عبد القادر, ولی کو پہچانتا ہے. حضور غوث پاک کو قریب لائے اور پھر آپ نے اپنی جگہ ممبر پہ غوث اعظم کو بٹھایا. ابھی عمر چھوٹی ہے, اپنی ممبر پہ بٹھایا اور خود غوث پاک کے قدموں میں بیٹھے. اپنا امامہ آپ کے قدموں میں رکھا, کہا حضور ساری عزتیں آپ کے لیے. اتنی بوڑھے بزرگ عالم اللہ کے ولی اور پاؤں پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں عبد القادر آج ہمارا طوطی بولتا ہے کل تمہارا بولے گا. آج ہمارا وقت ہے کل آپ کا وقت ہوگا. ہمارا مرغ بولتا ہے چپ ہو جائے گا, لیکن جب آپ کا بولے گا تو قیامت تک بولتا رہے گا. آپ کے نعرے قیامت تک لگتے رہیں گے, آپ کے تذکرے قیامت تک ہوتے رہیں گے. لیکن سنو بیٹا عبد القادر, جب آپ بغداد کی زمین پر ممبر پہ بیٹھ کے بولو نا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بیٹا عبد القادر اس وقت اس بوڑھے کی داڑھی کا لحاظ رکھ لینا. اور پھر آپ نے ایک پیالہ دیا تحفے میں, مٹی کا پیالہ. پھر آپ نے ایک تسبیح دی اور ایک مصلی دیا. کہا عبد القادر میں نے آپ کی اہانت, آپ کی تذلیل کے لیے آپ کو باہر نہیں نکالا. یہ لوگ بے خبر ہیں, انہیں آپ کے مقام کا پتہ نہیں ہے. پہلی بار اس لیے نکالا تاکہ پیچھے والے آپ کو دیکھ لیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ تاکہ جو پیچھے بیٹھے وہ آپ کو دیکھ لیں. دوسری بار اس نے نکالا تاکہ درمیان میں جتنے سارے آپ کو دیکھ لیں. اور تیسری بار میں خود جو چل کر آیا تاکہ یہ پوری مجلس دیکھ لے ہم جیسے کتنے لوگ آپ کے قدموں میں پڑے ہوئے ہوں گے, ہم جیسے لوگ آپ کے قدموں میں پڑے ہوں گے. حضور غوث پاک کو معافی اور ہاتھ جوڑ کے کہا میری داڑھی کا لحاظ رکھ لینا, اور تسبیح دی. تاج العارفین جو غوث پاک کے قدموں میں بیٹھے ہیں نا, ان کی تسبیح کا یہ عالم تھا کہ وہ تسبیح اگر زمین پر رکھی جائے تو پڑھنے کی یا دانا پھیرنے کی ضرورت نہ ہوتی, صرف زمین پہ رکھی جائے وہ تسبیح خود بخود پھرا کرتی اور اللہ کے ذکر کی آواز آیا کرتی تھی. اور جو کا پیاس لگتی صرف پیالے کی طرف بڑھنا نہیں پڑتا, صرف پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا جاتا, پیالہ خود بخود چل کے آپ کی آواز آیا جایا کرتا. تو پتہ یہ چلا جو غوث پاک کے قدموں میں بیٹھا ہے اللہ نے اس کی تسبیح کا یہ کمال رکھا ہے, اللہ نے حضور غوث پاک کی زبان میں کتنا کمال رکھا ہوگا. وہ گفتگو میری ختم. حضور غوث پاک فرماتے ہیں, حضور غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہو آپ؟ بھلے تھوڑے ہو مزیدار ہو, مجھے خود کو ہی مزہ آ رہا ہے. حضور غوث پاک آپ تقریر کرتے نا, تو تقریر کرتے نا تو ممبر پہ بیٹھتے, ممبر پہ بیٹھتے تو پہلے آنکھیں بند کرتے, اپنے دل کی طرف دیکھتے. اب یہ قرآنی دنیا ہے, یہ بھی ایک اسکین ہے, یہ بھی ایک سسٹم ہے, یہ ہر کوئی سمجھتا نہیں. حضور غوث پاک آنکھیں بند کرتے تقریر سے پہلے, آنکھیں بند کرنے کے بعد دل کی طرف دیکھتے. یہ دل یہ آئینہ ہے, کیا ہے؟ ہر بندے کو اس میں اپنی شکل دکھائی دیتی ہے. اگر وہ پاک صاف ہے تو اس کو
پاکیزگی دکھائی دے گی، اگر وہ گندا ہے اسے اس دل میں گند دکھائی دے گا۔ حضور غوث پاک نے ذکر اللہ سے اپنے دل کو آئینہ بنایا ہوا تھا، اور آئینے میں چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ آئینہ تھا عوام کی طرف، کس کی طرف تھا؟ مجمع کی طرف، مریدوں کی طرف۔ ممبر پہ بیٹھے، دل ادھر ہے، ادھر نہیں ہے، دل ادھر ہے۔ اب اس دل میں دیکھا کہ کون کون میری محفل میں آیا ہوا ہے، اب ادھر دیکھ رہے ہیں، میرے یہاں نظر کر رہے ہیں کون کون آیا ہے۔ محبت کرنے والا ہے، نفرت کرنے والا ہے، امتحان لینے والا آیا ہے، میری غلطیاں پکڑنے کے لیے آیا ہے۔ حضور غوث پاک سمجھ جاتے، جیسا بندہ بیٹا ہوتا حضور غوث اعظم ویسی تقریر کیا کرتے، جیسا بندہ بیٹا مجمع کو دیکھ کر تقریر کرتے۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تقریر کر رہے ہیں۔ آپ کی محفل میں شیخ ابن جوزی جو عظیم محدث ہیں اور اتنے بڑے عالم تھے، آپ فرماتے جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے قلم کا جو تراشا ہے نا اس سے مجھے غسل دینا۔ نہیں سمجھے؟ انک سائی، اس سے اتنا انہوں نے لکھا ہے، شیخ امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے مجھے غسل دینا۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ کے قلم پر جو مکھی بیٹھی تھی نا، اس مکھی نے جو سیاہی چوسی تھی نا، آپ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، اے ابن جوزی کیا بنا، کیا حساب کتاب ہوا؟ کہا میرے قلم پر جو مکھی بیٹھی تھی اس نے جو اپنی پیاس سیاہی سے بجھائی تھی، میں نے جو انتظار کیا تھا نا اور مکھی وہ سیاہی چوس رہی تھی، اللہ نے مجھے اس پر رحم کرنے کی وجہ سے مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ یہ ابن جوزی، شیخ ابو العباس، آپ بھی عظیم محدث، یہ دونوں بزرگ، سمجھ رہے ہو بات؟ دونوں بزرگ آپس میں کہتے ہیں بھائی ہم بھی تو عالم ہیں، ہم بھی تو مفتی ہیں، ہم بھی تو استاد ہیں، ہم بھی تو شیخ الحدیث ہیں، ہماری یہاں اتنے لوگ کیوں نہیں آتے؟ اور غوث اعظم کی تقریر سننے کے لیے 70 ہزار لوگ آتے۔ اب سمجھے بات؟ کہ اس بچے کی تقریر سننے اتنے لوگ آتے ہیں اور ہم اتنے پرانے لوگ ہیں، مانے ہوئے لوگ ہیں، اور ہمارے یہاں اتنے لوگ کیوں نہیں آتے؟ دونوں نے کہا چلو چلتے ہیں آج ان کی محفل میں، ذرا دیکھو تو سننے تو صحیح وہ تقریر کیا کرتے ہیں، کوئی تقریر علمی تقریر بھی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ حضور غوث اعظم بیٹھے ممبر پہ اور دل پہ دیکھا، آئینے پہ نظر آیا کہ شیخ ابن جوزی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھے نہیں؟ کریڈیا گالا کیا کریڈیا نا، سمجھ میں چیزی ہے نا، کہ شیخ ابن جوزی بھی بیٹھے ہیں، ابو العباس، دونوں پائے کے عالم بیٹھے، اور وہ دونوں یہ سوچ کے بھی آئے ہیں کہ ذرا تقریر سنو عبد القادر کیسی تقریر کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم بھی سمجھ گئے کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھے تو صحیح۔ اب دونوں بیٹھے ہیں ساتھ، اب آپ مجھے دیکھو۔ حضور غوث اعظم نے دیکھا، اب یہاں تقریر شروع کی، الحمدللہ۔ پوری دنیا میں جتنے جنات تھے نا سارے اٹینشن ہوا ہے کہ بغداد میں غوث پاک کی تقریر شروع ہو چکی ہے۔ اور حضور غوث پاک کہتے ہیں کوئی تمہیں کبھی جن چڑھ جائے گھبراؤ نہیں، میرا نام خالی کان میں کہو، میں عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، یہ دوبارہ لوٹ کر آئے تو ہم کو کہہ دینا۔ لیکن بولنے والا بھی پکا ہونا چاہیے، اس کا ایمان بھی وہ ہل جل نہ کرے، وہ پکا ہونا چاہیے، پھر آگے دکھائے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک نے پھر کہا الحمدللہ۔ پوری دنیا میں جتنے پیر تھے نا جہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو کامل ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ کون کہاں ہے، کون ولیوں کا کنیکشن، سارے پیر اٹینشن۔ مریدوں نے کہا حضرت ابھی تو بات کر رہے تھے، اچانک خاموشی کیسے؟ خاموش، پتہ نہیں بغداد میں عبد القادر جیلانی کی تقریر شروع ہو چکی ہے۔ کہ سمجھے آپ؟ سونا بستر پہ لیٹنا پھر سوچنا کہ میں نے کیا کہا۔ حضور غوث پاک نے دیکھا شیخ ابن جوزی اور ابو العباس دونوں بیٹھے، سمجھ گئے یہ آئے میرا امتحان لینے کے لیے۔ اب نے تقریر الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ، پورا خطبہ پڑھنے۔ اب آئی تقریر کی، آپ نے قاری سے کہا قاری صاحب قرآن کی تلاوت کرو، جہاں سے دل کرے وہاں سے پڑھو، سمجھو نہیں؟ قرآن کی تلاوت، قاری صاحب نے قرآن پڑھا۔ اب غوث پاک فرماتے اس آیت کا یہ ترجمہ، اس آیت کی یہ تفسیر۔ دونوں بیٹھے تھے، یہ تو مجھے بھی پتا ہے، اب دیکھیں مجھے، یہ تو مجھے بھی پتا ہے، یہ تو ہم نے ہی پڑھا ہے۔ حضور غوث پاک نے اسی آیت کی
دوسری تفسیر بیان کی کہ یہ بھی تو ہم کو آتا ہے۔ حضور غوث پاک نے اسی آیت کی تیسری تفسیر بیان کی، ایک کو پھر ہاتھ لگا کر یہ تو ہمیں بھی آتا ہے۔ اسی طرح حضور غوث پاک نے اس تفسیر بیان کی، اب حضور غوث پاک نے اسی آیت کی 12ویں تفسیر بیان کی۔ وہ دیکھنے لگے یہ آپ نے پڑھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آپ نے پڑھا ہے؟ کہا نہیں۔ حضور غوث پاک نے اسی آیت کی 13ویں تفسیر بیان کی، کہا یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ حضور غوث پاک نے 14ویں، 15، 20، 30 اس ایک آیت کی غوث پاک نے 40 تفسیریں بیان فرمائی۔ امامہ نیچے اتارا، اپنے کپڑے پھاڑ دیے انہوں نے، اور وجد میں آ کر غوث پاک کے قدموں میں بیٹھے، کہا حضرت ہم سے گفتگو میں ہم نے غلطی ہو گئی، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بیٹھو، ابھی تو میں نے یہ شروع کیا ہے، نہیں سمجھے؟ ابھی یہ میرا قول ہے، ابھی میرا حال باقی ہے۔ کہ تم نے کتابوں سے پڑھا ہے، مجھے اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ جب میں بیٹھا نا تو ظہر سے پہلے میرے نانا حضور تشریف لے آئے تھے، اور مجھے کہا عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کہا حضور یہاں تو بڑے بڑے علماء ہیں، میں کہاں ان کے سامنے تقریر کروں گا۔ سرکار نے کہا بیٹا عبد القادر منہ کھولو، 7 مرتبہ لعاب دہن میرے نانا نے منہ میں داخل کیا ہے۔ پھر ظہر سے فارغ ہوا، میرے دادا مولا مشکل کشا آئے، مجھے زیارت ہوئی، مجھے کہا عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کہا یہاں تو عربی لوگ ہیں، میں تو عجمی ہوں، میں کہاں ان کے بیچ میں کروں گا۔ کہا منہ کھولو۔ مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن داخل کیا ہے۔ کہا یہ عبد القادر کا کمال نہیں ہے، لعاب مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ لعاب علی کا کمال ہے۔ اللہ اکبر، میرا امتحان لینے کے لیے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ شان عطا کی۔ ہماری محفل میں تو بیان کر رہا ہوں، دل میں آپ کے آ رہا ہوگا حضرت جلدی ختم کرو، ہمیں لنگر کھانا ہے، بریانی کا انتظار ہے، سنو تو صحیح بات، جلدی کرو، جلدی ختم کرو، دعا کراؤ، ہمیں گھر جانا ہے۔ اللہ کام کچھ بھی نہیں ہے، وہی 3 بجے موبائل کو آخری چیک کر کے ہی سونا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی محفل ہے، اور آپ کی محفل میں کسی کو تھوک نہیں آتی تھی۔ روب دیکھو، روب۔ ہم اپنے مرشد سیدی شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ تعالی کو جب دیکھتے ہیں نا، تو آپ جب تقریر کرتے کوئی ٹیڑھا میڑا نہیں بیٹھتا تھا، کوئی باتیں کرے چپ کرو نہیں تو باہر جاؤ۔ میں نے کہا یار ان کا یہ بھی یہ ظاہر اولاد تو غوث پاک کی ہے، کہ جب اولاد کی اولادوں کا ایسا روب ہے تو پھر ان کے دادا جان کے روب کا عالم کیا ہوگا۔ یہ سمجھے یہ بات کو۔ اللہ اکبر، حضور غوث پاک کی محفل میں کسی کو تھوک نہیں آتا تھا، کوئی کھنگارتا نہیں تھا، کوئی کھانسی بھی نہیں کرتا تھا، کوئی ادھر ادھر دیکھتا بھی نہیں تھا، کوئی ٹیڑھا میڑا بیٹھتا بھی نہیں تھا، کوئی جاتا بھی نہیں تھا، بلکہ حضور غوث پاک کی محفل کا عالم یہ تھا کہ آپ کی محفل میں بڑے بڑے علماء فضلاء، آپ کے بیٹے کا نام ہے شیخ عبد الوہاب جیلانی رحمت اللہ، آپ فرماتے میرے والد جب تقریر کرتے نا تو 400 علماء میرے والد کی تقریریں لکھا کرتے تھے۔ اور شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالیٰ وہ بھی حضور غوث پاک کی تقریر سننے بیٹھے ہیں۔ بس میری بات یہیں پہ ختم۔ وہ جب بیٹھے تھے تو نیند آ گئی۔ کیا آ گئی؟ نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ اب یہاں آنکھ لگی تو خواب میں آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہو گیا۔ حضور غوث اعظم اسٹیج سے نیچے اترے، یہ میں آپ کو باتوں میں سمجھا رہا ہوں، تقریر نہیں ہے۔ آپ نیچے اسٹیج سے اترے اور نیچے اتر کر شیخ علی بن ہیتی کے پاس کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے۔ پورا مجمع دیکھ رہا ہے، آخر کیا بات ہے۔ حضور غوث اعظم نے تقریر چھوڑ دی اور یہ بندہ جو سو رہا ہے اس کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے۔ جب آنکھ کھلی حضرت آپ کھڑے ہو گئے، کہا میرے نانا تیرے خواب میں آئے تھے اس لیے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں، تو اندر سے دیکھ رہا تھا، میں باہر سے حضور کی زیارت کر رہا تھا کہ میرے آقا بھی میری محفل میں تشریف لے آئے ہوئے۔ یقیناً آپ ہر عاشق کی گھر ہمارے گھر میں بھی ہو جائے، آپ سب کے گھر میں ہو جائے چراغا۔ حضور غوث پاک کی غلامی کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا، اپنی اولاد کو بھی سکھانا۔ کہ غوث پاک کچھ بھی نہیں دیتے، بھائی ہم تھوڑی کہتے ہیں غوث پاک دیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں غوث پاک لے کر دیتے ہیں۔ غوث پاک بولو، غوث پاک لے کے دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ خود غوث پاک فرماتے ہیں مریدو گھبراؤ نہ، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں ہوں
میں ہوں تمہارے ساتھ ہوں، تم بس فرائض کی پابندی کرنا، شریعت کی پابندی کرنا، اللہ کے احکامات سنت رسول کی پاسداری کرتے رہو، دین پر چلتے رہو، باقی میں جانوں میرا رب جانے۔ میرے رب سے میں نے کہا ہے کہ یا اللہ میرے مرید میرے حوالے کر دے، میرے رب نے بھی کہا تیرے حوالے کر دیے، تجھے بھی بخشا، تیرے مریدوں کو بھی بخشا ہے، تجھے بخشا، تیری قیامت تک تجھ سے محبت کرنے والوں کو ہم نے بخشا ہے۔ بلکہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک ایسا کوئی جوان آ گیا، حضرت میں نے خواب میں اپنے مرے ہوئے باپ کو دیکھا ہے، بڑا تکلیف میں، فوت شدہ والد کو دیکھا عذاب میں، تکلیف میں، تو آپ میرے ابو کے لیے دعا کر دیں۔ حضور غوث پاک فرماتے یہ بتاؤ کیا آپ کا والد مجھ سے محبت کرتا تھا؟ آپ کا والد ہماری مجلس میں آتا تھا؟ کہا نہیں۔ میرے پیچھے نماز پڑھی؟ کہا نہیں۔ میرے مدرسے میں آیا؟ کہا نہیں۔ میرے مدرسے کے پاس سے گزرا؟ نہیں۔ تو کہا نہ ہمارے پاس آیا ہے نہ ہمارا مرید ہے؟ کہا مرید بھی نہیں، لیکن حضرت میرے ابو آپ سے محبت بڑی کرتے تھے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب وہ جاتا ہے، پھر رات کو سویا تو خواب آیا کہ جو باپ کل تکلیف میں تھا آج جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے۔ اور والد کیا کہنے لگا، بیٹا یہ تو عبد القادر جیلانی کی دعا کا اثر تھا کہ رات ہی اللہ نے عذاب کو عافیت میں تبدیل فرما دیا ہے۔ اور سن، مر جانا عبد القادر جیلانی کے دامن کو نہ چھوڑ۔ اب باپ وصیت کر رہا ہے خواب میں۔ تو پیارے میرے دوستوں، حضور غوث پاک اللہ کے مقبول بندوں میں سے، ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، اور انہوں نے جو اللہ کو راضی کیا ہے، جو اللہ کو راضی کرتا ہے تو پھر اللہ بھی، آپ کسی کے 10 کام کر دو تو وہ بولتا ہے کہ بول کیا کام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دے، جس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو، تو پھر اللہ اس کی نہیں سنے گا تو کیا ہماری سنے گا؟ تو حضور غوث پاک اللہ کے ان ولیوں میں سے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے وہ شان اور وہ تصرف عطا فرمایا ہے کہ آپ جس کے لیے بھی دعا کرتے اللہ اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ بلکہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے مدرسے کے نیچے سے گزر جائے گا، دروازے سے گزر جائے گا، وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں کو مبارک بات ہو۔ شاہ عبدالحق مودی سے دہلوی لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک سے پوچھا، حضرت نیکوکار تو جنت میں چلے جائیں گے، گناہ گاروں کا کیا بنے گا؟ کہ گناہ گاروں کے لیے میں خود عبد القادر جیلانی ہوں، یعنی میں ان کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا۔ تو جب ہم حضور غوث پاک کے مرید ہیں تو اب غوث پاک کی ماننی ہے۔ کس کی ماننی ہے؟ غوث پاک کی ماننی ہے۔ صرف مرید کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ الحمدللہ ہم مرید تو ہیں اور رہیں گے، ہماری نسلیں بھی ان کی مرید ہوں گی انشاءاللہ۔ ہماری قیامت تک آنے والی جتنی بھی ان کے خادم، ان کے غلام، ان کے غلاموں میں نام آ جائے، یہی بڑی بات ہے۔ حضور غوث پاک نے اپنا لیا ہے، میں صرف آپ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہو میں غوث پاک کا مرید ہوں، میں بھی مرید، ہمارے بچے مرید۔ یہ آپ مرید ہوئے نہیں ہو، آپ کو کروایا گیا ہے۔ کیسے؟ حضور غوث پاک کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو آپ فرماتے ہیں قیامت تک جو میرا مرید ہوگا، کیا فرماتے؟ جو میرا مرید ہوگا اس سب کے نام میری کاپی میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہم تو مرید بعد میں ہوئے، آپ نے پہلے ہمیں اپنا بنایا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج، یا غوث اعظم قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم۔ وآخر دعوانا